السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انٹرسٹنگ ٹور کے ساتھ میں ہوں سید عبداللہ شاہ۔ پیارے دوستو، موجود ہوں استنبول ایئرپورٹ میں۔ فلائٹ میں تھوڑا ٹائم تھا تو سوچا آپ کے لیے ایک ویڈیو بھی بنا لوں۔ کئی دوستوں نے میسیج کیے کہ ہم یونان کے راستے سے نہیں جا سکتے یورپ، تو کیا بلغاریہ کے راستے سے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو سوچا میں نے کہ چلو اس پر بھی ایک ویڈیو بنا لوں گا آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ کیا یہ راستہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو آج بات کریں گے کہ ترکی سے بلغاریہ کی ٹنکی کیسی لگتی ہے اور راستے میں کیا کیا مشکلات پیش آتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر چینل پہ نئے ہو تو چینل کو کائنڈلی سے سبسکرائب کرو تاکہ آپ کو نیا موضوع جلدی مل سکے۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے جب مسافر ترکی پہنچ جاتے ہیں تو ان کا یہی پلان ہوتا ہے کہ کس راستے سے یورپ چلا جائے، کیونکہ یونان کا راستہ بھی کافی سخت ہے۔ 95% جو ہے نا لوگ پکڑے جاتے ہیں، تو ایجنٹ پھر آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ بلغاریہ راستے سے یورپ جا سکتے ہیں، اور آپ کو کہتا ہے کہ اپنا ٹائم ترکی میں ضائع نہ کرو اور نکلو بلغاریہ کی طرف، کیونکہ آج کل یونان کی طرف جو بھی گئے، 1 گیم لگائی، 2 گیم لگائی، 5 گیم لگائی، 10 گیم لگائی، جتنی بھی لگائی، لیکن وہ پکڑا جاتا ہے اور واپس لوٹ جاتا ہے۔ تو پھر ایجنٹ آپ کو ایسی طرح نہیں چھوڑتا، وہ آپ کو ضرور کہتا ہے کہ چلو ابھی بلغاریہ کی طرف نکلو۔ اگر آپ مان جاتے ہو تو یہ آپ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ آپ کو تو نہیں پتہ، آپ کو صرف وہ لوگ جانتے ہیں جو آلریڈی یورپ میں موجود ہے، اور وہ لوگ آپ کو جو کہتا ہے وہ آپ مانتے بھی نہیں۔ تو ایجنٹ آپ کو کہتے ہیں کہ جس طرح وہ لوگ پہنچے ہیں اسی طرح آپ بھی پہنچیں گے، اس وجہ سے آپ مان جائیں اور آپ نکل جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ایجنٹ آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو بلغاریہ لے کے چلوں گا، میں صوفیہ لے کے جاؤں گا، صوفیہ سے وہاں پھر سربیا لے کے جائیں گے۔ تو اگر آپ نے اٹلی جانا ہے تو اسی راستوں پہ آپ کو لے کے چلیں گے، کیونکہ ایجنٹ کا کام یہی ہے کہ آپ کو مطمئن کر کے اور اسی راستوں پہ آپ کو لے کے جائیں گے جس راستوں پہ آلریڈی لوگ ذلیل خوار ہوتے رہے اور آپ تیار ہو جاتے ہو۔ پیارے دوستو، جب آپ تیار ہو جاتے ہو تو جب آپ کو بلغاریہ کی طرف نکالیں گے تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ ترکی سے لے کر اٹلی تک جتنے خطرناک بارڈر ہے، سب سے پہلے نمبر بلغاریہ کا بارڈر ہے، جن کی آرمی اتنی بے دردی سے آپ کو مارتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوسری نمبر پر ہنگری کا بارڈر ہے، لیکن وہ اتنا نہیں ہے جتنا بلغاریہ بارڈر ہے۔ اچھا پیارے دوستو، سب سے پہلے جب آپ بلغاریہ بارڈر کی طرف پہنچ جاتے ہو تو ایجنٹ کا بندہ صرف بارڈر پہ تار کاٹ کے آپ کو آگے کر دیتے ہیں اور آگے کے لیے کہتا ہے کہ آپ اسی راستے پہ جاؤ۔ وہ آپ کے ساتھ صرف 100-150 قدم آگے چلے گا اور وہ آپ کو راستہ سیدھا کر کے آپ کو جانے کو کہے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایجنٹ کے بندے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اگر بلغاریہ آرمی نے پکڑ لیا تو وہ کتنی بے دردی سے ماریں گے، تو وہ تو پتہ ہوتا ہے اس بندے کو، تو اس وجہ سے وہ آپ کے ساتھ نہیں جاتا۔ وہ صرف آپ کو راستہ سیدھا کر دیتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ نکلو اسی راستے پہ، سامنے ایک گاڑی کھڑی ہوگی، وہ آپ کو لے کے چلے گی صوفیہ کی طرف، تو آپ بے فکر ہو گئے اور آپ نکلو گے۔ پیارے دوستو، ایک اور بات بتاؤں آپ کو، بلغاریہ کی جو آرمی ہے وہ تو دور سے آپ کو دیکھے گی، لیکن قریب آپ کو تب آتے جب آپ اس کے شکنجے میں پوری طرح پھنس جاتے ہو۔ جب ایجنٹ کا بندہ آپ کو راستہ سیدھا کر کے خود تو واپس چلا جائے گا، لیکن آپ کو پھنسائے گا، پھر آپ کو پتہ نہیں ہوگا، آپ آگے جائیں گے اسی راستے پہ جو راستہ اس ایجنٹ کے بندے نے آپ کو بتایا ہو، نہ وہ آگے گاڑی کھڑی ہوگی اور نہ آگے کوئی راستہ ہوگا۔ جیسے آپ جنگل میں انٹر ہو جاتے ہو، یعنی پہنچ جاتے ہو، اس ٹائم بلغاریہ کی آرمی آپ کو اپنے شکنجے میں بند کرے گا۔ پھر وہ آپ کے پاس آتی ہے اور کہتے ہیں کہ سارے لائن میں کھڑے ہو جاؤ۔ سب سے پہلے تو آپ سے موبائل لے گا، اس کے بعد پیسے، اس کے بعد جوتے،
اس کے بعد آپ کو کپڑے اتارنے کو کہے گا، اس کے بعد آپ کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ اتنی بے دردی سے آپ کو مارتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ چیختے چلاتے رہو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد کتے چھوڑ دیتے ہیں آپ کے اوپر، وہ آپ کو ایسے کاٹتے ہیں، اتنا زخمی آپ کو کر دیتا ہے کہ آپ چلنے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ اس کے بعد آپ کو کہتے ہیں کہ ابھی اسی طرح آپ نکلو، جس راستے پہ آپ آئے ہو اسی راستے پہ آپ نکل جاؤ یہاں سے۔ تو اسی راستے پہ آپ جب نکلیں گے نہ تو آپ دوڑ سکتے ہیں نہ آپ چل پھر سکتے ہیں، تو اس دوران پھر دوبارہ آپ کے اوپر کتے چھوڑیں گے، تو اسی تھرو آپ کو نکالیں گے اس بارڈر سے اس طرف ترکی کی طرف۔ پھر جب آپ ترکی بارڈر کراس کریں گے وہاں پر پڑے رہو گے، پھر ترکی آرمی آ جائے گی، وہ آپ کو پکڑے گی، اس کے بعد وہ آپ کو کیمپ لے کے جائے گی، وہاں پر آپ کی تصویریں اور پورا بیان آپ سے لے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ترکی آرمی یا تو آپ کو 1 مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے کیمپ میں ڈالے گی اور یا آپ کو ڈیپورٹ کرے گا، ٹھیک ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ترکی میں چھوڑ دیا تو پھر تو آپ لازم بات ہے اپنے کمرے میں چلے جائیں گے، لیکن پھر جب آپ اپنا علاج کرائیں گے تو میرے خیال میں کئی مہینے اس پر بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ راستے ایجنٹ آپ کو کبھی بھی نہیں کہیں گے، جب پھر آپ اس سے بات بھی کریں گے تو وہ آپ کو کہیں گے کہ جو لوگ یورپ پہنچ گئے تو وہ کیوں چلے گئے، پھر وہ بھی تو ہم لوگوں نے بھیجوائے، تو وہ صرف آپ کو مطمئن کرنے کے لیے آپ کو اتنے زیادہ ڈرامے آپ سے کراتے ہیں۔ اچھا یہ ہے کہ آپ لوگ خود سمجھیں اور سوچیں، اپنی فیملی کے لیے سوچیں۔ کوئی بھی کام آپ شروع کریں گے تو سب سے پہلے مشورہ اپنے ماں باپ سے لو، پھر اس کے بعد وہ کام شروع کرو، کیونکہ اگر ماں باپ کی دعا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، ڈنکی صرف موت کا ایک سفر ہے۔ دوستو، ویڈیو کا مطلب یہی ہے کہ آپ لوگ احتیاط کریں، جو بھی قدم آپ نے اٹھانے تو سوچ سمجھ سے اٹھاؤ، کم سے کم ایسے راستوں میں اپنی زندگی مت گنوانا، کیونکہ زندگی بار بار نہیں ملتی۔ آپ اپنی فیملی کے لیے بہت اہم ہو، اپنا خیال رکھنا، اپنے فیملی کا خیال رکھنا، خوش آباد رہو۔ یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو جو جانا چاہتے اسی راستوں پہ۔ بہت شکریہ۔